دو چیزیں ہیں اپنے قوم کے اندر، کچھ تو بدعات ہیں اور کچھ رسومات ہیں۔ بدعات اور رسومات یا بدعت اور رسم و رواج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بدعت کہتے ہیں جس کسی ایسی چیز کو جو شریعت میں نہیں اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، اور رسم کہتے ہیں کہ جس کو ثواب سمجھ کے تو نہیں کیا جا رہا، پرمپرا سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ یہ بدعت اس میں اور رسم میں فرق ہے۔ رسم بھی گناہ ہے لیکن بدعت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ محرم کے اندر کچھ تو رسم و رواج ہوتا ہے اور کچھ بدعتیں ہوتی ہیں۔ رسم و رواج کے طور پر تو جیسے یہ تعزیہ ہے، علم اٹھانا ہے، ڈھول بجانا ہے، سب کو پتہ ہے، ان بجانے والوں سے پوچھ لو، ان کو یہ خود کہیں گے کوئی ثواب نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ چیز تو رسم کے طور پر کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے جبکہ وہ ثواب نہیں ہے، اس کو بدعت کہیں گے۔ یہ رسم سے بھی بڑی چیز ہے، بڑا گناہ ہے بدعت، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت یعنی ہر نئی چیز شریعت میں جو اللہ اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ چنانچہ بدعت کی مثال جیسے سمجھو تعزیے کے اندر، جیسے اب یہ حلیم بنائیں گے 40ویں کے نام سے، پورے مہینہ جو ہے 40 دن تک، کوئی 30 دن میں 40واں کر رہا ہے، کوئی 15 دن بعد ہی 40واں کرنے لگ جائے گا، کئیوں نے تو آج سے شاید 40واں شروع کر دیا، اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ایصال ثواب، تو وہ پوری سال میں کبھی بھی کریں آپ، ایک 40ویں کا نام اور اس نیت سے، اور پھر حلیم ہی کرنا، وہ کھچڑا بنانا، تو اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آگے نا؟ تو بدعت جو ہے یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر اس میں بدعقیدگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیسے جب سے محرم کے دن شروع ہوتے ہیں اور خاص طور سے 7-8 تاریخ آتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں یہ کہ اس تاجیے کے دھاگا باندھ کے آتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے 7ویں تاریخ کو، اور بچوں کے گلوں میں دھاگا، اور اپنے گلوں میں، اپنے جو ہے ہاتھوں میں ڈورے، اور اس کو جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اس سے منتیں مانگتی ہیں، اور 7ویں تاریخ کو جو ہے اس کا علم سدے کے نیچے سے ناریل وغیرہ لڑکاتی ہیں، اور اس کی منتیں مانگتی ہیں کہ میرا بیٹا ہو جائے، بیٹا ہے تو وہ اچھا ہو جائے، اچھا ہے تو وہ بڑا ہو جائے۔ یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، اور اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے تو بدعت ہے۔ کیوں کہ منت ماننا ایک طرح کی عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، تو یہ غیر اللہ کے لیے۔ اچھا، عجیب بات اور ہے کہ تعزیہ کو کبھی کسی نمازی دیندار کسی امام کو بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس چیز کو شرابی، کبابی، جواریوں نے بنایا، اس چیز کے اندر سے جو ہے بیٹا بیٹی اور اچھی چیزیں لینے کی امید کر رہے ہیں۔ تعزیہ کو کون بناتا ہے؟ جو برادری کا، قوم کا، اور جو ہے بستی کا سب سے گرا ہوا، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے سب سے گرا ہوا ہے، نہ نماز سے اس کا تعلق ہے، نہ مسجد سے اس کا تعلق ہے، شرابی کبابی زیادہ تر آپ دیکھ لینا وہی تعزیہ بناتا ہے۔ اب تعزیہ بنائے ایسے لوگوں نے، اور عورتیں وہاں جو ہے منتیں مانگنے جا رہی ہے، بیٹا لینے جا رہی ہے، مرادیں پورا کرانے جا رہی ہے۔ کتنی جو ہے جہالت کی بات ہے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹوں سے سچی محبت ہے اور محرم کی سچی یاد ہے، تو منت وہ مانے جو حضرت سیدہ فاطمہ نے مانی تھی حضرت حسن حسین کے بارے میں، وہ منت مانے۔ وہ منت کیسی تھی؟ کیونکہ منت ماننا عبادت ہے، اور منت ماننے سے واقعاً کام ہوتے ہیں، لیکن کون سی منت؟ کہ اللہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو میں روزے رکھوں گی، یا اللہ اگر میرا اولاد ہو گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپے مسجد یا مدرسے میں دوں گا، یا اتنے معصوم بچوں کو یا غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ عبادت کی منت ماننا یہ تو جائز بلکہ ثواب ہے، اور اس کی برکت سے کام ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے، یا اللہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے منت مانی، یا اللہ اگر ہمارے بچے صحیح ہو گئے تو ہم اللہ کے لیے 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ یہ منت مانی اللہ کے لیے۔ چنانچہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں صحیح ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی منت جو مانگنی تھی اس کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ہیں یوفون بالنذر،
کہ وہ اپنی نظروں کو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی قسم بھی کھا لی اس کو بھی پورا نہیں کرا, نظر بھی مان لی کوئی پورا نہیں کرا, کام ہو گیا. نیک لوگوں کی صفات ہے کہ وہ ضرور پورا کر کے رہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے منت مانی اور بیٹے صحیح ہو گئے. حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیے. لیکن گھر میں سحری کے لیے اور افطار کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے کچھ کام مانگا تو انہوں نے کچھ اون دی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے دی. انہوں نے وہ دن بھر وہ اون کا کام کیا اور شام کو کچھ چند مٹھی جو ملے تو دروازے پر جو ہے ایک سائل آ گیا. جب عین افطاری کا ٹائم تھا اور اس جو سے کچھ روٹی بنائی تھی 1 یا 2 افطاری کے لیے بیٹھے تھے, اور سائل نے آ کر کہا کہ میں جو ہے ابھی قید سے چھوٹ کر آیا ہوں, میں میں قیدی ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. تو دونوں نے جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اللہ کے نام پر وہ روٹی صدقہ کر دی. خود بھی بھوکے رہے, بچوں کو بھی بھوکا رکھ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کی قربانیاں ہیں, یہ سخاوت ہے. ہم نے صرف نام کو لیا ہے, کام کو نہیں لیا ان کے. چنانچہ دوسرے دن پھر روزہ رکھا. 3 دن کے روزے کی منت تھی اور دوسرے دن بھی جو ہے فاقے سے روزہ رکھا. دوسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس جاتے ہیں, ان سے کچھ کام لاتے ہیں. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیتے ہیں. وہ دن بھر اون کا کام کرتی ہیں اور چند مٹھی جو ہے مزدوری میں بچتے ہیں. شام کو پھر وہ روٹی بناتی ہیں اور پھر ایک جو ہے ایک مسکین آ جاتا ہے کہ میں مسکین ہوں, غریب ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ دو. دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جب مانگا ہے, اللہ بڑا, اللہ کی ذات بڑی, اللہ کے نام پہ دے دو, دے دیتے ہیں. دوسرے دن بھی بھوکا رکھ. تیسرے دن جو ہے پھر وہی واقعہ پیش آتا. 3 دن کا فاقہ. تیسرے دن پھر فاقے سے روزہ رکھا, جو ہے کچھ بھی نہیں کھایا, نہ سحری میں نہ افطار میں, پانی پیا اور روزہ رکھ لیا. اور روزہ رکھنے کے بعد وہی اون لائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کام کیا, چند مٹھی جو ملے, شام کو روٹی بنائی. پھر جو ہے ایک آ گیا کہ بھائی مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ دو. یتیم آ گیا کہ میں یتیم ہوں, میرے ماں باپ نہیں ہیں, مجھے کوئی کھلانے پلانے والے نہیں ہیں, میں یتیم ہوں, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. چنانچہ یہ دونوں دے دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بالکل جو ہے کمزوری کی وجہ سے کمر جو ہے کمر پیٹ سے لگی جا رہی ہے. ایسی کمزوری کی حالت ہوگی اور رو رہی ہے. اس حالت میں جو ہے جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ نبی کو فرماتے ہیں. اور قرآن میں ان کی تعریف ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا, ان کے اخلاص کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو, مسکین کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, ہمیں کوئی تمہاری طرف سے کوئی احسان, کوئی بدلہ, کوئی شکر نہیں چاہیے. تو یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امام حسن اور حسین کے صحیح ہونے کے لیے کیسی منت مانی. تو یہ منت ماننی ہے عورتوں کو, نہ کہ یہ کہ ناریل اس کے نیچے سے لڑکاویں, ہاتھوں میں یا کانوں میں جو ہے یا گلے میں دھاگے باندھ لیں اور جو ہے اپنی منتیں پوری کرانے کی جو امید رکھیں. یہ سراسر جہالت ہے, کفر ہے, شرک ہے, اور اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے تو بدعت ہے. ایسی بری باتوں سے دور رہنا لازم اور ضروری ہے. اب انشاءاللہ اور مزید باتیں مول صاحب آپ کے سامنے فرمائیں گے.